محبین اولیاء کرام، خالق کائنات کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، اور اسی کی روشنی میں ہمیں چلنے کی اور اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق و سعادت سے ہم کنار فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اس کی روشنی میں کچھ چیزیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ بڑی توجہ سے آپ نے اس گفتگو کو سماعت کرنا ہے اور اسے آگے بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کے کروڑ احسانات ہیں ہم پہ کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا امتی بنایا، اور پھر ہمیں ایک ایسی روشن کتاب عطا کی جس کتاب کی مثل کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہدایت ہے جس میں قیامت تک کے معاملات کا حل موجود ہے۔ ساری دنیا باب سوالات ہے تو قرآن باب جوابات ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ بعض دنیا کے ملکوں میں تو اپنے حقوق کی طلب کے لیے جنگیں بھی جاری ہیں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان جن کے حقوق غصب کر لیے گئے، بنیادی انسانی حقوق زندہ رہنے کا حق بھی جن سے چھین لیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے اور عالم اسلام کو ان کی حقیقی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں لوگ اپنی زمینی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، کچھ اپنی معاشرتی، کچھ معاشی، کچھ سیاسی حقوق کے لیے جنگیں جاری ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے سیاستدانوں کا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے حق نہیں ملے، ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے، آگے احتجاج ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، مہنگائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہمیں ہمارے بنیادی جو حقوق ہیں یا جو ریٹائرمنٹ پہ اس کے حقوق کو ہمارے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ایک حقوق کی طلب کی جنگ ہے۔ میں آپ کو ایک آج ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر ایک حق ہم ادا کر دیں تو سارے حقوق بھی ادا ہو جائیں۔ وہ کون سا حق ہے؟ وہ کتاب اللہ کے حقوق ہیں، قرآن مجید کے۔ اگر ہم قرآن مجید کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں جو قرآن مجید کے ہم پہ حق ہیں، تو قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی میں سارے حق ہی آ جائیں گے۔ نہ دھاندلی ہوگی، نہ زیادتی ہوگی، نہ ظلم ہوگا، نہ قتل ہوگا، نہ شراب ہوگی، نہ زنا ہوگا، نہ مفاد پرستی ہوگی، نہ افراتفری ہوگی۔ اگر اس کتاب کے ہم حق ادا کر دیں تو سارے حقوق اس کے اندر سے ادا ہو جائیں گے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے حقوق کون سے ہیں؟ یہ بڑی توجہ طلب مسئلہ ہے۔ تو قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہم پہ، کم از کم 5، ویسے تو زیادہ بھی بنتے ہیں، لیکن میں آج کی گفتگو کے لیے اہم ترین جو قرآن مجید کے ہم پہ حق ہیں وہ 5 حق ہیں جو ہمیں
کوشش کر کے ادا کرنے چاہیے۔ اب جس وقت میں یہ بیان کروں گا تو ہم سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان پانچوں میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں نے کتنے حقوق ادا کر دیے ہیں، کتنے میرے حقوق باقی ہیں۔ تو پہلا قرآن مجید کا حق ہے قرآن مجید پہ ایمان لانا۔ قرآن کا حق ہے کہ اس نے ایمان لایا ہے اور میں اس پہ یقین رکھنا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، لیکن دل سے اس پہ ایمان لائیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہماری ہر مشکل کا حل ہے، یہ ضروری عمل ہے۔ قرآن مجید کے جو 2 جلدیں ہیں اور ان کے اندر جو اوراق ہیں، اس میں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس کو یقین کے ساتھ تسلیم کریں اور پھر اس سے اپنے حل نکالیں۔ تو پہلی چیز ہے قرآن پہ ایمان لانا، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور دوسری چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لائیں اور اس کی تعظیم بھی کریں۔ قرآن مجید کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کو کتابی صورت میں لے کر دشمنوں کے علاقے میں نہ جاؤ جہاں تمہارے دشمن ہیں، کہیں وہ اس کو جلا نہ دیں۔ قرآن مجید کی تعظیم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک ہوئے بغیر ہاتھ نہ لگائیں۔ قرآن مجید کی تعظیم ہے کہ ہم اس کی طرف پاؤں نہ کریں۔ قرآن مجید کی تعظیم ہے کہ اس کو باوضو ہو کر چھوئیں۔ تو جو قرآن مجید کی تعظیم کے بنیادی اصول ہیں ہمیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ اور ہمارے ہاں یہ خیر لوگوں میں ابھی تک یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعظیم کرتے ہیں، قرآن مجید کا ادب کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ میں ایک علاقے میں گیا، یہ قلعہ گراوٹ سائڈ پہ، تو وہ اگرچہ لوگ بالکل ان پڑھ تھے تو لیکن وہ ادب بڑا کرتے تھے۔ تو وہ ایک شخص میرے آگے سے گزرنے لگا تو جلدی جلدی پیچھے ہو گیا، دوسری طرف سے گزرا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم ادھر سے گزر جاتے ہیں۔ اچھا وہ اب اس سرائیکی میں وہ کہنے لگا نہ صحیح قرآن کو گڑھ تھی دی۔ اب وہ سمجھ آئی بات، یعنی وہ کہنے لگا کہ یہ قرآن مجید کو میری قبر ہو جائے گی۔ میں نے کہا قرآن مجید تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہنے لگا تو حافظ قرآن جو ہے، یعنی آپ جو حافظ ہیں تو آپ کے سینے میں قرآن ہے تو آپ کو پشت ہو جائے گی، تو نہیں یہ میں نہیں کروں گا۔ تو ادب جو ہے وہ ہے، ہم کہیں کہ لوگوں میں ادب نہیں ہے، ادب تو لوگ کرتے ہیں۔ قرآن مجید اگر کہیں گر جائے فوری اٹھاتے ہیں، جھومتے ہیں۔ ہم سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید گر گیا ہے تو بتائیے اس کا کیا حدیت تبرک دیں، اس کا کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بس وہ ہو گیا ہے تو اب استغفار کریں، قرآن مجید کو چوم کے رکھ دیں، قرآن مجید کو آگے عمل کریں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ پہلا جو قرآن پاک کا حق ہے، یقین کے معاملے میں ہمیں یقین اور بڑھانا ہوگا، تعظیم بھی کرنی ہوگی۔ دوسری چیز، دوسرا قرآن مجید کا حق ہے کیا؟ کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ ایک ہے تعظیم کرنا، یعنی چوم لینا، غلاف میں رکھنا، اس کو پاؤں نہ ہونے دینا، اس کو اونچی جگہ پہ رکھنا، بھائی یہ تو ٹھیک ہے، پر یہ اس کا اگلا حق بھی ہے کیا؟ کہ اس کو وہاں سے اتار کر سامنے کھول کر وضو کر کے اس کو پڑھا بھی جائے۔ اچھا یہ دوسرا حق ہے۔ تو پڑھنا کیسے ہے؟ تو دوستوں پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں جیسے یہ اترا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اقرأ القرآن بالعربی واصواتها، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے پہ پڑھو۔ تو ہم اس کو یوں پڑھیں جیسے عرب پڑھتے ہیں،
یہ جو ہم نے عرب قاری منگوائے تھے یہاں پہ، اور وہ چند دن یہاں رہے، ہمارے بچوں کو پڑھاتے رہے ماشاءاللہ، اور یہاں دورہ تجوید و قرات جو ہم نے کروایا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ ہمیں جو عرب اصل جس انداز میں ان کا ایکسنٹ ہے، جو ان کا تلفظ و مخارج کا، وہ ہمارے بچوں کو پتا ہو، ہمیں پتا ہو۔ کیوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن مجید کو تلفظ و مخارج کے ساتھ پڑھنا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر ان کو پتہ نہیں پڑھنا کیسے ہے، وہ غلط پڑھتے ہیں۔ جس جگہ پہ وقف کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، جس جگہ پہ مد ہے اس کو کھینچنا ہے اس کو کھینچتے نہیں ہیں، جہاں گھومنا ہے وہاں گھومنا نہیں کرتے، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ادا نہیں کرتے، قرآن مجید کی قرات کے بنیادی اصولوں سے واقف ہی نہیں، ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں، تا کو تو پڑھ دیتے ہیں، غین کہاں سے نکلنی ہے، ہا کہاں سے نکلنی ہے، ہا کہاں سے نکلنی ہے، ان کو اس فرق کا نہیں پتا۔ تو یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے ہم پہ کہ ہم قرآن مجید کو قرات کے ساتھ پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، صحیح مخرج کے ساتھ پڑھیں، یہ ضروری ہے، ورنہ قرآن الٹا لعنت کرتا ہے۔ اور پڑھتے ہوئے پھر قرآن مجید میں طرز بھی لگائیں، خوبصورت کر کے پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، جو قرآن پڑھتے ہوئے غنا نہیں کرتا، یعنی طرز لگا کے سونا کر کے نہیں پڑھتا، خوشی لہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا، لَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے ہے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، تو ہم سب اپنے انداز میں سوچیں کہ کیا کبھی میں نے طرز میں قرآن پڑھا ہے؟ کبھی میں نے خوبصورت لب و لہجے میں پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ کچھ اچھے قاریوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ ایسے پڑھتے ہیں، وہ ایسے پڑھتے ہیں، تو میں بھی ان کی کاپی کرنے کی کوشش کروں، کسی استاد کے پاس آ کے بیٹھ جاؤں کہ جی مجھے بھی تھوڑی سی تلفظ و مخارج قرات کے انداز میں بھی ذرا سکھا دیں، مشق کروا دیں، تو مشق کے ساتھ تھوڑی مشق کر لیں تاکہ اچھے انداز میں آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اقرأ القرآن وابکوا، قرآن پڑھو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب قرآن پڑھتے تھے تو فرماتی ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور ان کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، خشیت الہی ان پہ طاری ہو جاتی تھی، اللہ کا خوف ان کے دل پہ طاری ہو جاتا تھا۔ اس طرح قرآن پڑھیں۔ یہ قرآن مجید پڑھنے کا ایک میں آپ کو انداز بتا رہا ہوں۔ صحابہ کرام مسلسل قرآن پڑھتے تھے۔ چل میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ رات کو قرآن پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے ان کا جو پیمانہ صبر ہے نا لبریز ہو جاتا، پھر وہ اونچی پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور ان کی آواز بھی مکے میں جب گونجتی تھی تو کفار مشرکین کی عورتیں اور بچے وہ گھروں سے نیند چھوڑ کر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو کے قرآن سننا شروع کر دیتے تھے۔ کافروں کے بچے اور ان کی عورتیں، اور ان کو اتنا لطف آتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق پڑھتے جا رہے ہیں، آنسو جاری ہے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پھر عربی بھی تھے، ان کو سمجھ بھی آتی تھی۔ تو کفار نے یہ سمجھا، کفار ڈر گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو وہ ابن الدغنہ کے پاس گئے جس نے حضرت ابوبکر صدیق کو امان دی ہوئی تھی۔ جب آپ ایک بار ہجرت پہ گئے تھے تو واپس مکہ میں آئے تھے تو امان لے کے، اس دور میں جب واپس آتے تھے تو پھر امان لینی ہوتی تھی کہ کس کی امان میں ہو۔ تو ابن الدغنہ ایک آدمی تھا، بڑا آدمی، اس نے امان دی تھی کہ تم میری امان میں ہو، ابوبکر صدیق تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو انہوں نے ابن الدغنہ سے کہا کہ بھئی یہ تیری امان میں یہ بندہ اس وقت۔
تو اس طرح ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے وہ تو مسلمان ہو جائیں گے، تو ان کو تم روکو۔ تو ابن الدغنہ آیا اور اس نے آ کے آپ سے کہا اے ابو بکر صدیق، میں نے تمہیں پناہ دی ہوئی ہے، تم قرآن کو اونچی نہ پڑھا کرو، تمہاری آواز باہر جاتی ہے، مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں بے اختیار ہو جاتا ہوں۔ اب اگر تم نے امان واپس لینی ہے تو میں آج بھرے مجمع میں تمہاری امان واپس کرتا ہوں۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی امان کافی ہے، مجھے تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی امان کافی ہے۔ تو قرآن پڑھتے تھے اس طرح۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا کریم دن میں 8 قرآن مجید ختم کر دیتے تھے، 8 مرتبہ قرآن مجید ایک دن میں۔ یہ ان کی کرامت بھی تھی مولا علی پاک کی، اور یہ برکت بھی تھی، اور قرآن سے محبت بھی تھی۔ حضرت ابو تمیم داری حضور کے صحابی، وہ ایک رات میں پورا ایک قرآن پڑھتے تھے روزانہ۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی 2 ساجدہ تھی، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دیتے تھے۔ اور حضرت امام حسین پاک کی ذات برکات تو جب شہید ہوئے، سر نیزے پہ تھا، قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری تھی۔ یہ قرآن سے ان کی محبت تھی، اس طرح قرآن سے پیار تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین بیان فرماتی ہے کہ ہم ایک گھر کے قریب سے گزرے تو حضور کے ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دونوں وہاں سے گزرے تو حضور نے فرمایا ذرا ٹھہرو، ہم اس کا قرآن سنتے ہیں۔ آتا ہے کیا منظر ہوگا کہ جن کے سینے پہ قرآن اترا ہے وہ اپنے شاگرد کا قرآن خود سنیں، تو وہ پڑھتے رہے اور حضور سنتے رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بڑی دیر تک حضور سنتے رہے، پھر سرکار گھر تشریف لے گئے، اور اگلے دن جب وہ صحابی رسول آئے تو سرکار نے فرمایا رات ہم نے تیرا قرآن سنا تھا، بڑا سونا پڑتا ہے تو وہ رونے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ باہر سن رہے ہیں تو میں اور طرز لگا کے پڑھتا، میں اور خوشی لانی کے ساتھ خوبصورت طریقے سے پڑھتا کہ میرے آقا باہر سن رہے ہیں۔ تو حضور کے صحابہ کرام قرآن بہت پڑھتے تھے، اور قرآن مجید کی برکت تھی کہ اللہ کریم نے ان کو اتنی برکتیں عطا فرمائی، اتنی عزتیں عطا فرمائی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسلسل قرآن پڑھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا حضور قرآن آپ پہ اترا ہے، ہماری کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں پڑھو، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں جب میں سورہ النساء کی آیت نمبر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سرکار رو رہے تھے۔ اتنا پیار تھا ان کو قرآن مجید پڑھنے سے، قرآن سننے سے، اور سرکار کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے معروف صحابی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 صحابی رسول تھے۔ ایک غزوہ سے واپسی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے لشکر کی نگہبانی کرنی ہے۔ جنگ سے واپسی پہ ایک جگہ پہ رات ہوئی تو حضور نے فرمایا تم نے ادھر ڈیوٹی دینی ہے، پہرے پہ کھڑا ہونا ہے، چوکیداری کرنی ہے ساری رات۔ تو 2 صحابی رسول تھے جن کی ڈیوٹی لگی، ایک کا نام تھا حضرت عمار بن یاسر، دوسرے کا نام حضرت عباد بن بشر۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ عباد بن بشر کہنے لگے حضرت عمار بن یاسر سے کہ رات ہے کافی لمبی، تو یوں کرتے ہیں آدھی رات بانٹ لیتے ہیں، آدھی رات تم چوکیداری کرو، نگہبانی کرو،
میں سو لیتا ہوں، پھر میں اٹھ جاؤں گا، مجھے اٹھا دینا پھر۔ تو اس بات میں طے ہو گیا کہ آدھی آدھی رات گزاریں گے۔ حضرت عمار بن یاسر فرمانے لگے کہ پہلے میں جاتا ہوں، تم سو جاؤ۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ عباد بن بشر سو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر آپ نے نگہبانی کرنی شروع کر دی، تو اب کہا کہ وقت تو ہے، تو چوکیداری بھی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں ساتھ نفل پڑھ لوں اور قرآن پڑھ لوں، تاکہ وقت جو ہے کسی کام میں لگ جائے۔ ہمیں سے بھی بہت سے لوگ ہیں دکان پہ سارا دن حضور بیٹھے رہتے ہیں کام پہ، تو اللہ کے بندو ساتھ ساتھ ذکر بھی کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں میں نے نفل شروع کر دیے۔ نفلوں میں سورہ الکہف شروع کی جب، جس میں غار کا واقعہ ہے، تو دشمن کا ایک سپاہی آ گیا اس علاقے میں، رات کا وقت تھا، اس نے دیکھ کے حضرت جناب عمار بن یاسر کو اس نے تیر مارا، تیر آپ کے لگا، آپ قرآن پڑھتے رہے، دوسرا تیر لگا، تیسرا لگا، کئی تیر آپ کے لگے، لیکن آپ نے وہ مکمل کر کے رکوع کیا۔ پھر جب سلام پھیرا تو نڈھال ہو گئے تھے زخموں سے، پھر آواز دی کہ عباد بن بشر اٹھو گئے، اٹھے، انہوں نے دیکھا خون بہہ گیا ہے، برا حال ہے، تو کہنے لگے یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ دشمن کا کوئی سپاہی ہے، اس نے مجھے تیر مارے۔ تو حضرت عباد بن بشر کہنے لگے جب پہلا تیر لگا تھا مجھے بتا دیتے، میں اٹھتا، اٹھ کے میں اس کا علاج کرتا، تو پہلا تیر لگتے ہی آپ نے نماز توڑ کے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمار بن یاسر فرمانے لگے میں اصل میں اس وقت سورہ کہف شروع کر چکا تھا، اور سورہ الکہف کا لطف اتنا تھا پڑھنے کا، مزہ اس میں لطف اتنا تھا کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں رکعت ختم کروں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسی موت آتی ہے تو آ جائے۔ تو لطف آتے آتے پھر اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ سرکار نے مجھے ڈیوٹی تو چوکیداری کی دی ہوئی تھی، تو اگر اسی طرح موت آ جاتی ہے تو وہ ڈیوٹی تو رہ گئی، تو اس وجہ سے پھر میں نے سلام پھیر دیا، ورنہ میرا دل کرتا تھا سورہ الکہف پوری پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ اس سے آپ ذرا یہ اندازہ کریں کہ ان کے دل میں قرآن مجید کی محبت کتنی تھی، شوق کتنا تھا۔ ان کی راتیں قرآن پڑھتے ہوئے آباد تھی، ان کی راتیں بہت پیاری راتیں تھیں، ہماری راتیں گندی ہو گئی، غلیظ ہو گئی، گانے باجے گلاستے سن کے فیس بک پہ موبائل پہ ہم رات کو سوتے ہیں اور وہی گندگی دیکھتے اٹھتے ہیں۔ کیا روحانیت آئے گی، کیا برکت آئے گی، کیا طہارت آئے گی، کیا ہمارے گھروں میں نور آئے گا؟ تو اپنی تنہائی کو پاک کریں، قرآن مجید کے ساتھ یاری لگائیں۔ یہ دوسری چیز ہے جو میں نے عرض کی۔ پہلا قرآن مجید کا یقین، اس کی قرآن مجید کی تعظیم، دوسرا قرآن مجید کو پڑھنا کہ اتنا پڑھنا ہے۔ تو میں نے چند واقعات بھی پیش کیے کہ وہ کیسے پڑھتے تھے۔ ذوالنون مصری جو ہے نا، وہ جب ان کا نفس رمضان میں شکر کرتا تھا کہ مجھے کچھ کھلاؤ رات کو، تو حضرت ذوالنون مصری اپنے نفس کو کہتے تھے قرآن تو پڑھا نہیں ہے، ایسے کہتے مجھے یہ چیز کھلاؤ، تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور رمضان کی رات میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ جب پورا قرآن پڑھ دیتے تھے تو نفس کہتا کہ بھئی اب تو کچھ میرا حق بنتا ہے، اب تو پورا قرآن تم نے پڑھایا ہے تو مجھے بڑا رگڑا دیا ہے، اب تو مجھے کچھ کھلاؤ۔ تو پھر کہتے تھے نفس چل سجدے میں، اور سجدے میں گر کے کہتے تھے نفس کو کہ پتہ نہیں یہ قرآن قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، ایسے تجھے کھلا دوں، پہلے کوئی قبولیت کی دلیل تو دے۔ اس طرح وہ محنت کرتے تھے، اس طرح وہ سجدہ ریز ہوتے تھے ساری ساری رات۔ یہ ایسے نہیں اتنے نامور لوگ بن گئے۔ امام بخاری کتنا بڑا نام ہے، امام بخاری رمضان شریف میں 60 قرآن ختم کرتے تھے،
ایک قرآن روزانہ دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، 60 قرآن رمضان شریف۔ امام شافعی بڑا نام ہے، بہت بڑی ہستی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن کے وقت پورا قرآن، ایک پوری رات میں، اور ایک قرآن مجید تراویح کے اندر مکمل کرتے تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 61۔ اور ہم جن کے مقلد ہیں، ماننے والے ہیں، سرتاج الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رمضان شریف میں 63 قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک دن کے وقت، ایک رات کے وقت، ایک تراویح میں، ایک عید کی رات اور ایک اگلا عید کا دن۔ اب اندازہ لگائیں جو عید کی رات بھی قرآن پڑھ رہا ہو اور عید کے دن بھی، عید الفطر میں بھی قرآن پڑھ رہا ہو، اس کا تقویٰ کتنے اعلیٰ معیار پہ ہو۔ 63 قرآن مجید ختم کر رہے ہیں، تو ہم کتنے قرآن ختم کرتے ہیں رمضان شریف میں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے تو کوشش کریں نہ کچھ ہم محنت کریں، ایک ابھی سے ٹارگٹ متعین کریں کہ میں نے اتنے قرآن مجید اس مرتبہ انشاءاللہ پڑھنے ہیں۔ چوتھی چیز نہ، پہلی چیز کیا تھی؟ تعظیم، دوسری چیز کیا تھی؟ قرآن مجید کا پڑھنا، اور تیسری چیز کیا تھی؟ قرآن مجید کا حفظ۔ سارا قرآن مجید تو آپ نہیں حفظ کر سکتے، جو بڑے لوگ ہیں یہاں بیٹھے، کم از کم قرآن مجید کا آخری 30واں پارہ کوئی حفظ کر لیں۔ یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ اسے حفظ کیا جائے۔ چلے 30واں پارہ پورا نہیں کر سکتے تو آدھا پارہ ہی کر لیں، کم از کم 20 صورتیں تو ہونی چاہیے نا یار۔ تراویح میں اگر کبھی خود تراویح پڑھنی پڑ جائے تو ہر رکعت میں ایک صورت تو آپ کو آتی ہو، تو یہ ابھی سے تہیہ کر لیں کہ میں نے اس رمضان شریف میں مجھے اگر پہلے 10 صورتیں آتی ہیں تو میں نے 10 اور یاد کرنی ہے، میں نے اس اپنی ریشو کو بڑھانا ہے، قرآن مجید کی صورتوں کو اس سال انشاءاللہ میں نے ارادہ کرنا ہے کہ میں نے کچھ صورتیں اور حفظ کرنی ہیں، اور اگر اللہ ہمت دے تو سورہ یاسین حفظ کر لیں، حفظ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایک آیت روزانہ کوشش کریں گے، آسانی سے ہو جائے گا۔ تو یہ تیسرا فرض ہے۔ تیسرا 5 حق ہے۔ چوتھا حق، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ چوتھا حق ہے کہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اس کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہو، ہمیں پتا ہو کہ اس میں ہے کیا۔ پورا قرآن پڑھنے پر پتہ نہ لگے کہ ہے کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا لو لیٹر ہے ہماری طرف، محبت نامہ ہے، اور محبوب کی عبارت ہمیں پڑھنی نہ آئے یا پڑھنی آئے تو سمجھ نہ آئے تو کسی سمجھ والے کے پاس چلے جاؤ، اس کو سمجھو، پھر اس کا فائدہ ہوگا نا۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ ارادہ کیا ہے کہ رمضان شریف میں فجر کی نماز کے بعد فوراً ایک رکوع روزانہ قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا جائے گا، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ لفظ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں کم از کم وہ آپ کو ضرور بتا دیے جائیں۔ بعض لفظ ہیں جو 4-4 ہزار مرتبہ آئے ہیں، جو 2-2 ہزار مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں، تو بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ آپ کے پاس تھوڑے وقت میں آ جائے گا، اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ خود کرنا آ جائے گا، خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ، آہستہ آہستہ۔ تو فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ ہماری کلاس ہوگی آدھے گھنٹے کی، یہیں پہ انشاءاللہ درس قرآن ہوا کرے گا، ایک رکوع انشاءاللہ ہم اس کا حل کیا کریں گے، اس کا ترجمہ تفصیل۔ تو 5واں جو قرآن کا حق ہے آخری جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلا ہے اس کو ایمان لانا، دوسرا ہے اس کی تعظیم کے ساتھ ساتھ قرات کرنا، تیسرا ہے اس کو حفظ کرنا، چوتھا ہے اس کا ترجمہ سمجھنا کہ ہے کیا، اور 5واں ہے قرآن کا سب سے بڑا حق، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا، کہ جو ہے اس کو اپنے وجود پہ طاری کرنا۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، تو اپنے وجود پہ یہ چیز طاری کر لو۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہیں کھانا، اس کو اپنے اوپر طاری کر لو۔ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا الربا، سود کے قریب نہیں جانا، اس کو اپنے اوپر طاری کر لو۔ تو جتنا قرآن مجید آپ پڑھتے جائیں اس کو اپنے وجود پہ طاری کرتے جائیں کہ میں نے، میرے رب نے مجھ
سے یہ ڈیمانڈ کی ہے میرے رب نے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو جو رب نے کہا کرنا ہے وہ میں کروں گا، جس سے روکے اس سے رک جاؤں گا۔ تو جس وقت آپ اس قرآن کو اپنے وجود پہ طاری کر لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آخری عمل آپ نے کرنا ہے کہ پھر اس قرآن کو ملک کے اندر نافذ کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جب تک قرآن کو ہم اپنی پارلیمنٹ میں نافذ نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جب تک سود چلتا رہے گا، جب تک حرام خوری چلتی رہے گی، جب تک دین دشمنی چلتی رہے گی، کبھی اس معاشرے میں برکت نہیں آئے گی۔ اس معاشرے میں برکت تب آئے گی جب قرآن پارلیمنٹ میں ہوگا اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوگی، زانی کی سزا سنسار ہوگی، جس وقت مرتد کی سزا واجب القتل ہوگا، جس وقت قرآنی احکامات نافذ ہو جائیں گے تو قرآن کی برکتوں سے پورے معاشرے میں مہنگائی ختم ہو جائے گی، برکت آ جائے گی، خیر آ جائے گی۔ اس کی ادنا سی چھوٹی سی مثال ہمیں افغانستان میں ملتی ہے کہ پوری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، کیوں کہ قرآن مجید کو کچھ نہ کچھ انہوں نے نافذ کر دیا ہے۔ تو قرآن کے نفاذ کے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کو اور کوششوں کو بروئے کار لانا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ یہ قرآن مجید کے 5 حق ہیں جو میں نے مختصر وقت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اپنی کوشش کر کے جتنا ہو سکے ان کو نافذ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ان میں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وقال یا اللہ المبین سنت اللہ۔